اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد البتہ حقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوحا تو السلام کو الی قومہ ان کی قوم کی طرف فقالا پس وہ کہنے لگے یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی مالکم نہیں تمہارے لیے من الہ اس کے علاوہ غیر مالکم نہیں تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیر اس کے سوا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے قال الملأ من قومہ کہنے لگے اس کی قوم کے سردار انا لنراک بے شک ہم البتہ خیال کرتے آپ کو فی ضلال مبین سری گمراہی میں قالا وہ کہنے لگے یا قوم اے میری قوم لیس بی ضلالہ نہیں ہے میرے ساتھ کوئی گمراہی ولکنی رسول من رب العالمین لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تم کو رسالات ربی اپنے رب کے پیغامات وانصح لکم اور میں خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری وعالم اور میں جانتا ہوں من اللہ کی طرف سے ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے اواجبتم کیا تعجب کرتے ہو تم ان جاءکم ذکر کہ آیا تمہارے پاس ذکر یعنی قرآن من ربکم تمہارے رب کی طرف سے علی رجل منکم اوپر ایسے آدمی کے لیے تم میں سے ہے لینذرکم تاکہ وہ تم کو ڈرائے ولتتقوا اور تاکہ تم ڈر جاؤ ولعلکم ترحمون اور شاید کہ تم پر رحم کیا جائے فکذبوہ پس جھٹلا دیا انہوں نے اس کو نوح علیہ السلام کو فانجیناہ ہم نے نجات دی اس کو نوح علیہ السلام کو والذین معہ اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ تھے فی الفلک کشتی میں واغرقنا الذین اور غرق کیا ہم نے ان لوگوں کو کذبوا بآیاتنا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو انہم کانوا قوما عمین بے شک تھے وہ قوم امین منا اندھی امین آما سے عامی یاما اندھی قوم صدق اللہ العظیم السلام نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ چلتے ہیں ٹھیک ہے فیصل شاہ صاحب ماشاءاللہ نوید ڈوگر صاحب کیا حال ہے چلیں جی باب من ضرب دابۃ غیرہ فی الغزو غزوہ میں جو مارے اپنے غیر کی سواری کو وہ جابر والا اونٹ حدثنا مسلم بن ابراہیم آ جائیں بس ادھر ٹھیک ہے ہاں جی جلدی آ جائیں چلے جی حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ابو عقیل حدثنا ابو المتوکل الناجی قال اتیت جابر بن عبد اللہ الانصاری فقلت له حدثني بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کیجئے جو سنی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے قال سافرت معه في بعض اسفاره میں نے آپ کے ساتھ سفر کیا یعنی کوئی ایک سفر بعض اسفار ہی یعنی سفروں میں سے کوئی سفر قال ابو عقیل لا ادری غزوۃ او عمرۃ ابو عقیل کہتے ہیں میں نہیں جانتا وہ سفر غزوے کا تھا یا عمرے کا تھا فلما ان اقبلنا قال النبی صلی اللہ علیہ جب ہم وسلم واپس آئے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من احب ان یتعجل الی اہلہ جو جلدی جانا چاہتا ہے اپنے گھر
فلیؤجل، وہ جلدی چلا جائے۔ قال جابر فاقبلنا وانا علی جمل لی، جابر کہتے ہم آئے اور میں اپنے ایسے اونٹ پہ سوار تھا، ارمک لیس فیہ ارمک کا جو سرخ سیاہی میل تھا، ارمک کا معنی سرخ سیاہی میل، لیس فیہ شیعۃ، اس میں کوئی داغ نہیں تھا، شیعہ قرآن میں کہتے ہیں نا جی، مسلمۃ اللہ شیعۃ فیہا، والناس خلفی، لوگ میرے پیچھے تھے، فبین انا کذالک اس دوران کہ میں اذ قام علی فقال للنبی صلی اللہ علیہ اس کاما اچانک وہ وسلم کھڑا ہو گیا، کون یعنی رک گیا، اونٹ رک گیا، اس کاما علیہ تھک گیا، رک گیا، فقال علی النبی صلی اللہ علیہ فرمایا میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وسلم یا جابر استمسک، اے جابر اس کو مضبوطی سے پکڑو، فضربہ کم کر، فضربہ بصوتہ، آپ نے اس کو اپنا کوڑا مارا، ضربتن، ضربتن، فواسب البعیر مکانہ، ہاں ایسا مارنا کہ اونٹ اسی جگہ کود کھڑا ہوا، یعنی دوڑ پیا، واسا بھیا سے کودنا، چھلانگے مارنا۔ فقال اتبیع الجمل، آپ نے فرمایا کیا تو بیچے گا اونٹ؟ قلت نعم، میں نے کہا جی۔ فلما قدمنا المدینہ جب ہم مدینہ میں آئے ودخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے فی طوائف اصحابہ، اپنے صحابہ کی ایک جماعت میں، فدخلت علیہ میں آپ پہ داخل ہوا وعقلت الجمل فی ناحیۃ البلات، اور میں نے گھٹنا باندھ دیا اونٹ کا پتھروں کی جانب، بلات مانا پتھر، فقلت له ھذا جملک فخرج، میں نے کہا یہ ہے آپ کا اونٹ، فخرجا آپ نکلے، فجعل یطیف بالجمل، آپ شروع ہوئے چکر لگانے لگے اونٹ کے ارد گرد، ویقول لی الجمل جملنا، اور کہنے لگے میرے لیے الجمل جملنا، اونٹ ہمارا اونٹ ہے، اونٹ تو ساڈا ہو گیا، ہاں الجمل جملنا، اونٹ ہمارا اونٹ ہے۔ فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اواکن من ذهب، بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اوکیے سونے کے، فقال اعطوها جابرا، اور فرمایا یہ جابر کو دے دو، ثم قال استوفیسا، ثم قال استوفیت الثمن، لفظ صحیح پڑھے، فیت الثمن، آپ نے فرمایا وہ مجھے اوکیے دے کے نا، فرمایا تو نے پوری لے لی اپنی قیمت، استوفیت الثمن، قیمت پوری لے لی؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ قال الثمن والجمل لک، ہاں پیسے دے کے نا، پھر آپ نے فرمایا اونٹ بھی تیرا، قیمت بھی تیری، پیسے بھی لے جاؤ اونٹ بھی لے جاؤ۔ باب الرکوب علی دابۃ صعبۃ، ہاں صاحب ہے نا شوخا، سخت شریر اونٹ پر سواری کرنا، والفخولۃ من الخیل، اور گھوڑوں میں سے نر پر سواری کرنا، یعنی گھوڑی نہیں گھوڑا، فغول فہل سے۔ وقال راشد بن سعد کان السلف یستحبون، سلف جو تھے نا ہمارے پہلے لوگ، وہ پسند کرتے تھے نر جانور، یستحبون الفخولۃ فہولتا، لانها اجرا نر واجسر، کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ دوڑتا ہے اور زیادہ بہادر ہوتا ہے، اجسر جسارت سے۔ حدثنا احمد بن محمد حدثنا عبد الله حدثنا شعبۃ عن قتادہ قال سمعت انس بن مالک کان بالمدینہ فزع فاستعار النبی، فزعن مدینہ میں گھبراہٹ تھی، وہ حدیث ہم نے پڑھی ہے، ہاں جی، فاستعار النبی، صلی اللہ علیہ وسلم فارسا لابی طلحہ، چلے چلے، یقال له مندوب الفرق، وإن وجدناه لبحرا، ہم نے تو اس کو پایا سمندر۔ باب سہام الفرس، وقال مالک گھوڑے کے حصے سہام، امام مالک کہتے ہیں یسہم للخیل والبرازین منہا، حصہ نکالا جائے گھوڑوں کے لیے، اور برازین جمع برزون کی، اور ترکی گھوڑوں کے لیے، لقولی والخیل والبغال والحمیر لترکبوها ولا یسہم لاکثر من فرس، ہاں ولا یسام الاکثر من من فرس، فرس، ایک گھوڑے سے زیادہ کا حصہ نہ نکالا جائے۔
حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل للفرس سہمین، آپ نے مقرر کیے گھوڑے کے لیے 2 حصے، ولصاحب سہما، اور گھوڑ سوار کے لیے ایک 1 حصہ۔ جس کے پاس گھوڑا نہیں اس کو 1 حصہ ملے گا، جس کے پاس گھوڑا ہے اس کو کتنے حصے ملیں گے؟ 3 ایک اس کا، ہاں جی 2 گھوڑے کے، ہاں 3 ملیں گے، 1 اس کا 2 گھوڑے کے۔ باؤ من قاد دابۃ غیرہ فی الحرب، جو چلائے اپنے غیر کی سواری حرب میں، لڑائی میں۔ حدثنا قتیبہ حدثنا سہل بن یوسف عن شعبہ عن ابی اسحاق قال قال رجل للبراء بن عازب، ایک آدمی نے کہا براء بن عازب کے لیے، افررتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، کیا تم بھاگے تھے حنین کے دن رسول اللہ کو چھوڑ کر؟ قال لکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفر ان حوازن، کالا ہاں اچھا، آگے سے یہ نہیں کہا ہم بھاگے تھے یا نہیں بھاگے تھے، بڑا پیارا جواب دیا۔ لیکن اس نے پوچھا تم بھاگے تھے، تو براء نے جواب پتہ جواب کیا دیا؟ کہنے لگے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے تھے۔ مجھے کیسا شاندار جواب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے تھے۔ ان حوازن کانوا قوما رماتن، حوازن کے لوگ جو تھے نا وہ تیر انداز لوگ تھے، رمات رامی کی جمع۔ وَإِنَّا لَمَّا لَقِينَهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ، جب ہم ان کو ملے ہم نے ان پہ حملہ کیا، فَانْهَزَمُوا، وہ شکست کھا گئے۔ فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ، تو مسلمان متوجہ ہو گئے غنیمتوں کی طرف جیسے عہد میں ہوا تھا۔ وَاسْتَقْبَلُونَ بِالسِّهَامِ، تو ان کو موقع مل گیا، انہوں نے ہمارا استقبال کیا تیروں کے ساتھ، انہیں چڑھائی کر دی تھی۔ فَأَمَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمْ يَفِرَّ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَعَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، میں نے آپ کو دیکھا جب کہ آپ سفید کھچر پہ چڑھے ہوئے تھے۔ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذٌ بِلِجَامِهِ، ابو سفیان اس کی مہار تھامے ہوئے۔ ابو سفیان وہ بن حرب نہیں، یہ آپ کے چاچے کا بیٹا ہے، ابو سفیان بن حارث، یہ بھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا النبی لا کذب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں، جھوٹا نہیں۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، بزدل نہیں۔ باب الرکاب والغرز للدابۃ، باب الرکاب والغرز، ہاں جی رکاب، باب الرکاب والغرز للدابۃ، للدابۃ، سواری کے لیے رکاب اور غرض کا بیان۔ رکاب کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ پاؤں رکھتے ہیں، ہاں وہ زین، ہاں جی، اور غرض بھی رکاب ہی کی دوسرا نام ہے، غرض اور رکاب اور غرض، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، رکاب جو لوہے کی بنی ہو اور غرض جو چمڑے کی بنی ہو۔ بعض کہتے ہیں نہیں دونوں ایک ہی ہیں۔ چلے حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ النافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا دخل رجلہ فی الغرز، انہ کان اذا ادخل، انہ کان ادخل رجلہ فی الغرز واستوت بہ، جب آپ داخل کرتے اپنا پاؤں رکاب میں، استوت بہ ناقتہ، تو آپ کی اٹھنی آپ کو لے کر کھڑی ہو جاتی، قائمۃ احل من عندی مسجد ذی الحلیفہ، تو آپ لبیک کہتے ذی الحلیفہ کی مسجد کے پاس سے، پھر آپ لبیک کہنا شروع کر دیتے۔ باب الرکوب الفرس العرج، العرج، عین کے ضمہ کے ساتھ، ننگی پیٹھ والے گھوڑے پر سوار ہونا، عرج، عرج ننگی پیٹھ، یہ ارنا، ہاں جی، ارانن، ہاں اراتن، عاری، ہاں جی، عاری یارا اس کا باب ہے قرآن میں نا، لا تعرا وانک لا تزمع فیہا ولا تزہا، وہ جو آتا ہے نا۔
حدثنا یہاں ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا. چلے. حدثنا عمرو بن عون حدثنا حماد عن ثابت عن انس قال استقبلهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی فرس ارین. ملے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار جس کی پیٹھ ننگی تھی. ما علیہ سرجن. اس پر زین نہیں تھی، کاٹھی نہیں پائی سی. فی عنقہ سیف. اللہ، آپ کی گردن میں تلوار لٹکی تھی، یعنی کاٹھی بھی کوئی نہیں، ننگی پیٹھ. کتنے بہادر نبی علیہ السلام تے گردن تلوار پائی ہوئی ہے. باب الفرس القطوف. سست گھوڑے کا بیان ہے. قطوف. حدثنا عبد الاعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا زائد عن قتادة عن انس بن مالك ان اهل المدينة فازوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يكتف، جو آہستہ آہستہ چلتا تھا، او كان فيه كتاف، یہ جس میں سستی تھی. فلما راجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا. سست گھوڑا، نبی پاک اس پہ سوار ہوئے. بعد میں وہ ساری سواریوں کو کراس کر گیا، سب سے آگے نکل گیا، اس کا مقابلہ ہی نہیں کیا جاتا تھا. فکان بعد ذلك لا یجار. لا یجار. ٹھیک، اس کے بعد اس کا مقابلہ نہیں کیا جاتا تھا. باب السبق بین الخیل. گھوڑوں کو دوڑانا. حدثنا قبیصۃ حدثنا سفیان عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال اجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما زمر من الخیل من الحفیاء. ما زمر. ٹھیک ہے زمیرہ جی. دوڑایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑے جو تیار کیے گئے. زمرہ یزمرو، ازمرہ یزمرو، افعال اور تفعیل دونوں پڑھے جا سکتے ہیں. زمیرہ ٹھیک ہے، جو تیار کیے گئے. من الخیل من الحفیاء الی ثنیۃ الوداع. حفیاء سے لے کر ثنیۃ الوداع تک. واجرا ما لم یزمر. اور دوڑائے جن کو تیار نہیں کیا گیا. من الثنیۃ الی مسجد بنی زریق. ثنیہ سے مسجد بنی زریق تک. مسجد بنی زریق. قال ابن عمر وکنت فی من اجرا وقال عبداللہ. کہ عمر کہتے، قال ابن عمر کے کہا، قال ابن عمر. ابن عمر کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے گھوڑے دوڑائے. وقال عبداللہ حدثنا سفیان قال حدثني عبید اللہ قال سفیان بین الحفیاء الی الثنیۃ 5 امیال. حفیاء جو پیچھے آیا نا، اس کے درمیان اور ثنیہ کے درمیان کتنی حد تھی؟ 5 میل. 5 میل کی حد مسافت. او 6 وبین الثنیۃ. یا 6، اور درمیان ثنیہ کے الی مسجد بنی زریق بنی زریق کی مسجد تک میل. 1 میل. وہ 6 میل اور یہ 1 میل. باب ازمار الخیل للسبق. ہاں جی، دوڑ کے لیے گھوڑوں کا تیار کرنا. ازمار، پیچھے زمر آیا نا، جی. تفیل، یا افعال آ گیا. ازمر یزمر ازمار. حدثنا احمد بن یونس حدثنا لیث عن نافع عن عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سابق بین الخیل التی لم تزمر. آپ نے گھوڑ دوڑ کروائی ان گھوڑوں کے درمیان جن کو تیار نہیں کیا گیا. وکان آمدها من الثنیۃ الی مسجد بنی زریق. ان کی حد جو تھی نا، وہ ثنیہ سے بنی زریق کی مسجد تک. وان عبد اللہ ابن عمر کان فی من. ہاں آگے پڑھے. فی من سابق بها. ہاں، عبداللہ بھی ان میں شامل تھے جنہوں نے دوڑ لگوائی تھی. قال ابو عبداللہ آمدن غایتن. آمد کا لفظ آیا ہے نا، امام بخاری فرماتے ہیں اس کا معنی ہے غایت، حد، انتہا. قرآن میں بھی آتا ہے فطال علیکم الامد. فطال علیہم الامد. اور دوسری جگہ فطال علیہم الامد، وہ میں نے پڑھی ہے 16ویں پارے والی آیت، اور یہ ہے 27ویں پارے والی، وہ سورۃ طٰہٰ، یہ حدید. باب غایت السبق للخیل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم. ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ کیا باب آ گیا؟ باب غایت السبق للخیل المزمرۃ. انتہا گھوڑوں کی دوڑ کی، وہ گھوڑے جو تیار کیے ہوئے ہیں. غایت غایت ہے انتہا، انتہا، حد.
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية قال حدثنا ابو اسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال سابق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بین الخيل التي قد اسمرت جو تیار کیے گئے، فارسلها من الحفياء، ان کو چھوڑا فیا سے، وكان عمدها السنية الوداع، ٹھیک ہے، فقلت لموسى وكم بين ذلك قال کتنے 6 مسافت تھی؟ أميال قال 6 أميال 6 میل، او 7 وسابق، آگے نہیں بات، سباتن کے آگے اور دوڑایا، وسابقا بین الخیل التي لم تزمل، جو تیار نہیں کیے گئے، فارسلها من سنیة الوداع وكان عمدها مسجد بنی شریک، میں مسجد وكان عمدها مسجد نہیں، وکان آمدها مسجدہ بنی شریک، قلت فکم بین ذلك قال مسجدہ کیوں پڑھایا آپ نے؟ جلدی بتا دیں، جی مسجدہ کیوں پڑھایا آپ نے؟ جلدی بتا دیں۔ یہ افعال ناقصہ قسم، یہ زبر ہے، زبر جی بر بنائے خبر، جی، چلے۔ فکم بین ذلك قال میل او نحوه، وكان ابن عمر ممن سابق فيها، باب ناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا بیان۔ وقال ابن عمر اردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامۃ علی القصواء، لو جی، کسوا، اونٹنی کے ازبا، کسوا، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کسوا پر اپنے پیچھے اسامہ کو سوار کیا، اسامہ بن زید۔ وقال المسور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خلات القصواء، ایک دوسری روایت، وہ آپ پیچھے لمبی حدیث پڑھی تھی آپ نے، ہاں جی، کسوا نہیں اڑی، لمبی حدیث پڑھی ہے نا باب الشروط میں، کتاب الشروط میں پیچھے، ہاں جی۔ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انس كان ناقة النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقال لها الازباء، اچھا، اس کا نام پیچھے کسوا ہے جی، یا ازبا آ گیا؟ آپ کی ڈاچی کا نام کیا تھا؟ ازباء، ازبا۔ من ها هنا طوله موسى موسیٰ نے لمبی حدیث بیان کی، عن حماد عن ثابت عن انس، کیوں جی؟ یہ کیا ہے؟ کہیں آ رہا ہے کسوا، کہیں آ رہا ہے ازبا، یہ کیا بات ہے؟ سادہ اٹھنی ہوگی، زیادہ نہیں، آپ کا ایک بچہ ہے، بچہ ایک ہی ہے، لاڑ کے ساتھ آپ اس کے کتنے نام رکھ لیتے ہیں؟ 2-3 رکھ لیتے ہیں، ہاں جی، کیا 2-3 رکھ لیتے ہیں، ہاں جی، کیا کہا ہے؟ 2-3 نام رکھ، ہاں، 2-3 نام رکھ لیتے ہیں، ہاں جی، ایسے ہی ڈاچی ایک ہی تھی، زیادہ نہیں تھی۔ حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا ایک ہی زہیر، تو ڈاچی نہیں سی جیڑی علیمہ دی ڈاچی سی، مولوی پڑھتے نے کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے، اج تک وہ ڈاچی لبھی نہیں جیڑی حلیمہ نے پجائی سی، ہاں جی، کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے۔ میں بڑیاں کتاباں پڑھیاں نے، بڑیاں سیرت دیاں، تاریخ دیاں، وہ ڈاچی مینوں نہیں لبھی جیڑی حلیمہ نے دوڑائی سی، پتہ نہیں کتوں ڈاچی لے آئے نے، اینی تیز ڈاچی نو، کیڑی ڈاچی سی، کتوں لے آندی سی حلیمہ نے جنہوں پجایا سی؟ وہ ڈاچی نہیں تھی، وہ گدی تھی، گدی، ڈاچی نہیں تھی۔ چلیں جی۔ حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا زہیر عن حمید عن انس قال كان للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ناقۃ تسمى الازباء، اس کا مقابلہ نہیں کیا جاتا تھا، قال حمید، بڑی تیز ڈاچی، کالا حمید، حمید کہتے ہیں، او لا تکاد تسبق، ہاں، نہیں قریب تھی کہ اس کا مقابلہ کیا گیا، اس کا مقابلہ کیا جائے، یعنی وہ پیچھے رہ جائے، پیچھے نہیں رہتی تھی۔ فجاء اعرابی علی قعود، اچھا جی، ایک عربی آیا ایک اونٹ لے کر، قعود کہتے ہیں جوان اونٹ کو، فسبقها فشق ذلك على المسلمین، وہ اس ڈاچی سے آگے نکل گیا، مسلمانوں پہ یہ بات ناگوار گزری، پھر نبی اسلام کی ڈاچی پیچھے رہ گئی، حتی عرفه، یہاں تک کہ آپ نے اس ناگواری کو پہچان لیا۔ فقال حق علی اللہ اللہ یرتفع شیء من الدنیا، اللہ پہ حق ہے کہ کوئی چیز بلند نہ ہو دنیا میں سے مگر وہ اس کو پست کر دے، الا وضع، مگر وہ اس کو نیچا کر دے، اور جن عروج ہے ان کا زوال بھی ہے۔ ٹھیک ہے شاہ جی، باو بغلۃ ٹھیک چل رہا ہے آپ کا، کوئٹی پڑھ لیا جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھچر کا بیان، بغلہ، البیضائی، ٹھیک ہے، ہاں جی،
ماشاء اللہ یہ ساڑا تاج بھی آ گیا جی. تاج صاحب السلام علیکم. اللہ جوید بٹ صاحب، عزیز الرحمان صاحب ماشاء اللہ، اسد الرحمان ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حافظ جی بھی آ گئے، حافظ صاحب جی. چلے باب الغضب علی الحمیر و بغلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. گدھوں پر بیٹھ کے جنگ کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گدی کا بیان. بغلہ بغلہ گدھی تو نہیں ہوتی، کھچر، خچر. یعنی کھوتیاں تے بہ کے بھی جنگ لڑی جا سکتی ہے. البیضائی. ہاں جی سفید کھچر. آگے چلے. قالہ انس و قال ابو حمید اہدا مالک ایلۃ للنبی صلی اللہ مالک کو ایلتا، ہاں جی، ہدیہ دیا ایلا کے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید کھچر کا، بغلتن بیضا، بغلتن بیضا، کھچر کا ہدیہ کیا اس نے. اس کا نام تھا بادشاہ کا یوحنا بن ربا. حدثنا عمرو بن علی حدثنا یحییٰ حدثنا سفیان حدثنی ابو اسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا بغلۃ البیضاء. نہیں چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد مگر ایک سفید کھچر وسلاحہ و ارضا ترکہ صدقہ. ہاں، اور اپنے ہتھیار اور وہ زمین جو آپ نے چھوڑی صدقہ کے لیے، صدقہ کے لیے، حدثنا محمد ورثہ کے لیے نہیں جو آج لوگ باتیں بناتے ہیں. ہاں جی. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا یحییٰ بن سعید عن سفیان حدثنی ابو اسحاق عن البراء قال قال له رجل یا ابا عمارة ولیتم یوم حنین. یہ وہ پہلے حدیث آ گئی. ابو عمارہ یہ کنیت ہے براء بن عازب کی. تم بھاگے تھے حنین کے دن؟ قال لا واللہ ما ول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کیا جواب دیا؟ نہیں، اللہ کے رسول نہیں بھاگے صلی اللہ علیہ وسلم، ولیکن ولا سرعان الناس، لیکن بھاگ گئے جلد باز لوگ. فلقیہم حوازن بالنبل، لقیہم ملے ان کو حوازن کے لوگ ساتھ تیروں کے، وہ بڑے تیر انداز تھے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بغلۃ بیضاء، بیضاء بیضاء. ہاں جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے ایک سفید کھچر پہ. ابو سفیان بن الحارث آخذ آگے نا ابو سفیان بن حارث اس کے موار تھامے ہوئے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا النبی لا کذب لا کذب انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. باب جہاد النساء، عورتوں کے جہاد کا بیان. عورتیں بھی جہاد کر سکتی ہیں، دیکھتے کیا بنتا ہے. حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن معاویہ بن اسحاق عن عائشہ بنت طلحہ عن عائشہ ام المؤمنین. ٹھیک ہے، یہ دو عائشہ. ہاں، عائشہ بنت طلحہ، عائشہ بنت ابی بکر ام المؤمنین. عن عائشہ ام المؤمنین قالت استاذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اجازت مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے بارے میں. فقال جہاد استاذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد، فی الجہاد. ہاں جی. فقال جہاد کن الحج، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ تمہارا جہاد حج. حج ہے، عورتوں کا جہاد حج ہے. وقال عبداللہ ابن الولید، اگر عورتوں کو جانا پڑے تو پھر جائیں بھی، ٹھیک ہے، کوئی موقع آ جائے تو پھر جائیں جہاد کو. آگے آ رہی ہے حدیث، انہوں نے جا کے کیا کرنا ہے وہ بھی آگے آ رہا ہے. زخمیوں کی مرم پٹی، ان کا علاج معالجہ، ان کو پانی پلانا، ٹھیک ہے. ہاں جی. حدثنا سفیان حدثنا معاویہ بہذا حدثنا قبیصہ حدثنا سفیان عن معاویہ بہذا وعن حبیب بن ابی امرۃ عن عائشہ بنت طلحہ عن عائشہ ام المؤمنین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ نساؤہ عن الجہاد. آپ کی بیویوں نے آپ سے سوال کیا جہاد کے بارے میں. فقال نعم الجہاد الحج، سب سے اچھا جہاد عورتوں کا حج ہے. آسان پڑھے پڑھے جی، پڑھے، بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے ماشاء اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
باب غزوۃ المرأۃ فی البحر. بحر یوم حرام والی حدیث آ رہی ہے، عورت کا جہاد کرنا سمندر میں. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا ابو اسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري قال سمعت انسا يقول دخل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على بنت ملحان. یعنی ملحان کی بیٹی مراد کون؟ ام حرام بنت ملحان. فتقع عندها اتقع کیا پڑھ رہے ہیں؟ علی بنت ملحان فتقع فتقع، ٹھیک ہے. آپ نے ٹیک لگائی اس کے پاس، عندها ثم ضحك. یعنی ٹیک لگائی، آپ سو گئے، سو کے پھر بیدار ہوئے، آپ ہنسنے لگے. فقالت لما تضحكون. کہنے لگی مائی وہ بی بی آپ کی خالہ رضائی آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فقال ناس من امتی يركبون البحر الاخضر. فرمایا میری امت کے کچھ لوگ جو سوار ہو رہے ہیں اخضر سبز سمندر پر فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. مثلهم مثل مثال جیسے بادشاہ ہے تختوں پر. فقالت یا رسول ایسے اللہ. مجاہد یعنی ایسے شان و شوکت کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں جیسے تختوں پہ بیٹھے ہوئے بادشاہ ہیں. فقالت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم. کہنے لگی وہ بی بی اللہ کے رسول دعا کر دیجیے اللہ سے کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے. قال اللہم اجعلها منہم ثم دعا. اور یا اللہ اس بی بی کو ان میں شامل فرما. ثم عاد فضحك. ہاں پیچھے پڑے. قال اللہم اجعلها منہم ثم عاد فضحك. ہاں پھر آپ دوبارہ لوٹے یا دوبارہ سو گئے، پھر ہنسے. فقالت له مثل او مما ذلك. تو بی بی نے دوبارہ اس طرح کی بات کی میرے لیے دعا کیجیے. فقال لها مثل ذلك. آپ نے اسے یہی جواب دیا. فقالت ادعو یعنی وہ اللہ. حدیث سنا دی سمندر میں. وہ بی بی نے پوچھا نا کیوں ہنس رہے ہیں، آپ نے حدیث سنائی تو بی بی نے دعا کا کہہ دیا. پھر دوبارہ ان یجعلنی منہم. قال انت من الاولین تو پہلوں میں سے ہے ولست من الاخرین. دوسروں میں سے نہیں. قال انس فتزوجت عبادۃ بن صامت. فتزوجت اس نے شادی کی، انس کہتے ہیں اس بی بی نے شادی کی عبادہ بن صامت سے رضی اللہ عنہ. فراکبت البحر. وہ سوار ہوئی سمندر میں مع بنت قرظہ. بنت قرظہ کے ساتھ. ماں بنت قرظہ تھا، قرظہ کی بیٹی کے ساتھ. وہ کون تھی؟ حضرت امیر معاویہ کی بیوی فاختہ ان کا نام تھا. فاختہ نیچے لکھا ہوا ہے نا؟ نہیں ابھی تک نہیں آج. ہاں جی نہیں جی. اچھا چلے کوئی نہیں. فاختہ. فلما قفلت راکبت تابتها. فلما کفلت جب وہ غزوہ سے لوٹی تو وہ سوار ہوئی اپنی سواری پر. کھچر تھی، کھچر پہ سوار ہوئی. فوقست بها. اس نے اس کو گرا دیا. واکسا یا کس وکاس بھی اسی سے، یعنی ایسا گرانا کہ جو گر رہا ہے اس کی گردن ٹوٹ جائے. وکاس بڑا بہادروں والا نام ہے نا، لوگوں کی گردنیں توڑنے والا. وکاس اسی سے ہے. واکست. فسقطت. وہ بی بی گر پڑی انہا فماتت. اور فوت ہو گئی. باب حمل الرجل. دعا قبول ہوگی. ٹھیک ہے. شالت آگے. امرأتہ فی الغزو دون بعض نسائی. یعنی دوسری بیویوں کو چھوڑ کر انسان کا اپنی کسی ایک بیوی کو غزوہ میں اپنے ساتھ لے جانا. حدثنا حجاج بن منہال حدثنا عبداللہ بن عمر نمیری حدثنا یونس قال سمعت الزہری قال سمعت عروة بن الزبیر وسعد بن المسیب وعلقمة بن وقاص وعبد اللہ بن عبد اللہ عن حدیث عائشہ کل حدثنی طائفة من الحدیث. حدیث کا ایک حصہ. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن يخرج سهمها. ٹھیک ہے. خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم. ہاں. فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أنزل الحجاب. چلے اس کی ضرورت نہیں. باب غزو النساء
وقتالہن عورتوں کا جہاد کرنا اور ان کا قتال کرنا مع الرجال مردوں کے ساتھ. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزیز عن انس قال لما كان يوم احد جب احد کا دن ہوا بڑا سخت دن، انہزم الناس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ہٹ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عائشة بنت کافروں نے خالد بن ولید نے بھرپور حملہ کیا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عائشة بنت ابی بکر میں نے دیکھا عائشہ بنت ابی بکر کو وأم سلیم اور سلیم کو، انس کی ماں، وَإِنَّهُمَا مُشَمِّرَتان، وہ دونوں بیویاں مشمرتان اپنی چادریں ہیں اٹھائی ہوئی، یعنی ٹخنوں سے، ٹھیک ہے، پنڈلیوں سے اٹھائی ہوئی. یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ حالات اور جگہ کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں، اس لیے کوئی اعتراض نہ کرے. مشمرتان، شمر یشمرو، پنڈلی سے کپڑا اٹھا کے چلنا. خدم سوقہما، نہیں پیچھے پڑھنا. ارا خدم سوقہما، میں دیکھ رہا تھا پازیبے ان کی پنڈلیوں کی. تنقضان الکرام، تنقضان نکاف تو نہیں، تنفذان، ہاں اٹھا رہی تھی مشقیں. وقال غیرہ، فائی ہے نا، اچھا تنقضان، ٹھیک ہے، اٹھا رہی تھی وہ، ہاں تنقض، اچھا ہاں اٹھا رہی تھی مشقیں. وقال غیرہ تنقلان، اور دوسرے نے کہا تنقلان، تنقضان، ہاں ٹھیک ہے، تنقلان اٹھا رہی تھی. ہاں جی. الکرابہ، الکرابہ، ال کیوں پڑھنا ہے؟ تنقلان نل کرابہ، علی متون، اپنی پیٹھوں پر، متن کی جمع متون. ثم تفرغانہ، نہیں، تفرغان ہی. آگے پڑھے. فی افواہ القوم، پھر ڈال رہی تھی یعنی ان مشکوں کا پانی لوگوں کے منہ میں. کون لوگ؟ جو زخمی تھے، زخمیوں کے منہ میں. ثم ترجعان فتملآنہا، پھر واپس جاتی اور بھر کے لاتی. ثم ترجعان فتفرغان، پھر واپس آتی اور ان کے منہ میں پانی ڈالتی. فی افواہ القوم. باب حمل النساء الکرابہ الی الناس فی غزو، اٹھانا عورتوں کا مشقیں لوگوں کی طرف غزوہ میں. حدثنا عبدان اخبرنا عبداللہ اخبرنا یونس عن ابن شہاب قال ثعلبۃ بن ابی مالک ان عمر بن الخطاب قسم مروطبین، مروتن، عمر بن خطاب نے کچھ چادریں تقسیم کی عورتوں کے درمیان، بین نساء من نساء المدینہ، مدینہ کی عورتوں میں سے. فباقی مرت جید، ایک بڑی شاندار چادر بچ گئی. فقال له بعض من عنده یا امیر المومنین، تو کسی آدمی نے کہا اے امیر المومنین، آتی هذا بنت رسول اللہ، یہ چادر دے دو رسول اللہ کی بیٹی کو، التی عندک، جو آپ کے پاس ہے. کیا مطلب اس کا؟ کون بیٹی؟ کون پاس ہے؟ وہ ام کلثوم جو آپ کے نکاح میں تھی. ہاں جی، یریدون ام کلثوم، ام کلثوم بنت علی، اس کو دے دو یہ چادر، اپنی بیوی کو مراد. فقال عمر ام سلیت، عمر نے کہا نہیں، ام سلیت جو عورت ہے نا وہ زیادہ حقدار ہے. احق ام سلیت من نساء الانصار، ہاں، انصار کی عورتوں میں سے جو ام سلیت ہے وہ اس چادر کی زیادہ حقدار ہے. وہ کیوں زیادہ حقدار ہے؟ آگے پڑھیں. ممن بايع رسول اللہ صلی اللہ علیہ جنہوں نے بیعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. قال عمر فإنها كانت تزرف لنا، فإنها كانت تزرف لنا، تزفرو، وہ اٹھاتی تھی ہمارے لیے مشقیں، یعنی الکرا و یوم احد، احد کے دن. وہ بی بی جڑی ہے نا ان کا حق بہت ہے، کیونکہ وہ زخمیاں واسطے احد والے دن
مشکاں پانی دیا پر کے لے آندی سی. اس کا تعلق ہے باپ کے ساتھ. ہاں جی. قال ابو عبداللہ تزفرو تخیط. تخیط ہو. امام ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ تزفرو کا معنی ہے تخیط ہو، سی رہی تھی، سیتی تھی، لیکن یہ معنی درست نہیں لگتا. اس کا معنی اٹھاتی. اس وقت کیا سینا تھا؟ سیر اٹھا رہی تھی. باب دعوت النساء عورتوں کا مرم پٹی کرنا الجرحى فی الغزو. زخمیوں کو جہاد میں، غزوے میں. حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا بشر بن مفضل حدثنا خالد بن زکوان عن الربیع الربیع بنت معوذ قالت كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم نسقی المال نسکل ما پانی پلاتے تھے، ونداول ونداول داوا یداوی، اور مرم پٹی کرتی تھی زخمیوں کی. ونرد القتلى. ہاں جی. اگر ضرورت پیش آ جائے تو عورت نرسنگ کا کام کر سکتی ہے. ہاں جی. باب رد النساء الجرحى والقتلى. واپس لے جانا عورتوں کا زخمیوں کو اور شہیدوں کو. کہاں واپس لے جانا؟ مدینہ. ہاں جی. مدینہ. ٹھیک ہے. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن الفضل عن خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ قالت كنا نغزو مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنسقي القوم ونخدمهم. ٹھیک ہے. ہم جنگ کرتے تھے، لوگوں کو پانی پلاتے، ان کی خدمت کرتے. ونرد الجرحى والقتلى الى المدینہ. چلے. جرحا جمع جری کی، قتلہ جمع قتیل کی. نحمد و نصلی علی رسول ساڑھی باری آ گئی. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب نازع السهم من البدن. بدن سے تیر کا کھینچنا. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى قال رمي ابو عامر في ركبته فانتحيت. نیزہ مارا گیا ابو عامر کو اس کے گھٹنے میں. فانتحيت الیہ. میں اس کے پاس آیا. فقال انزا هذا السهم. اس نے کہا انزا لکھا ہوا ہے. ہاں جی. انزے نہیں ٹھیک. کیوں جی؟ کیا انزے نازا ینزیو. کھینچ دے اس تیر کو. هذا السهم فنزعته. میں نے اس کو کھینچا. فنزع منه الماء. فنزع منه الماء. اس سے پانی یعنی پیپ بہنے لگی. فدخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وہ وسلم. فوت ہو گئے. ہاں جی. جب وہ پیپ نہ رکی، پانی نہ رکا، خون نہ رکا، تو وہ ابو عامر جو ہے نا، یہ لمبی حدیث ہے، آگے آئے گی کتاب المغازی میں، بہت لمبی حدیث ہے. وہ فوت ہو گئے. یہ نبی السلام کے پاس آئے. ہاں جی. آ کے ساری داستان سنائی. تو آپ نے حدیث میں کہ آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا اور آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے آپ نے دعا کی یا اللہ عبید ابو عامر کو معاف کر دے. فاخبرته فقال اللهم اغفر لعبید ابی عامر. عبید ابی عامر کو اللہ معاف کر دے. باب الحراست فی الغزو فی سبیل اللہ عز و جل. جنگ میں پہرا دینا. حدثنا اسماعیل بن خلیل حدثنا علی بن مسحر اخبرنا یحیی بن سعید اخبرنا عبداللہ بن عامر بن ربیعہ قال سمعت عائشہ تقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساحرا فلما قادم. ساحرہ میں نا بیدار رہے، ساری رات جاگتے رہے. فلما قادم المدینہ قال لیت رجلا جب صالحا. مدینہ میں آئے اور میں کاش کہ کوئی نیک آدمی آج رات ہمارا پہرا دے. لیت رجلا صالحا من اصحابی ہاں یحرسنی یحرسنی لیلتا. آج رات میرا پہرا دے. یہ لیتا کیا ہے جی؟ لیتا کون سا لفظ ہے؟ لیتا لیتا رجلا صالحا نہیں، کون سا لفظ ہے؟ نقصہ ہے، جارہ ہے، عاطفہ ہے، یا ظروف میں سے ہے.
ہاں جی، یا مقاربہ ہے یا مدح ہے یا کون سا لفظ ہے بتائیں؟ اس کا میں نے نام نہیں لینا، اگر میں نے نام لے لیا پھر تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ ہے مشبہ بالفعل، انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لالا، لیتا۔ چلے قدیر احمد صاحب، ہاں ماشاء اللہ، وہ ڈسکا والے قدیر صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ۔ جوید بٹ صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قدیر صاحب، ہم نے یہ جو جمعہ آ رہا ہے نا، یہ اس کے بعد والا یعنی 5 فروری والا جمعہ ہم نے سیال کوٹ کے قریب ایک گاؤں ہے آپ کے علاقہ میں پڑھانا ہے انشاءاللہ۔ جی۔ اذ سمعنا صوت سلاح، اچانک ہم نے سنی آواز ہتھیاروں کی۔ فقال من ھذا، اور بھائی یہ کون ہے؟ فقال اخبرنا سعید بن ابی وقاص جئت کیا کر رہے ہو؟ فقال انا سعد بن ابی وقاص، سعد، اس نے کہا جی میں سعد بن ابی وقاص ہوں، ماموں خال رسول اللہ، آپ کا ماموں آ گیا جی، میں سعد بن ابی وقاص، جئت لاحرسک، آپ کا پہرا دینے کے لیے آیا ہوں۔ ونام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ حدثنا یحیی بن یوسف حدثنا ابو بکر عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعیس عبد الدینار ہلاک ہو جائے بندہ دینار کا اور درہم کا واللطیفۃ، نہیں یار، والقطیفۃ، والکتیفت، اور چادر کا بندہ، والخمیسۃ، اور کمبل کا بندہ، ان اوتی راضیہ، کتیف چادر، اور یہ قمیص، اور یہ اس کا معنی خمیص کیا؟ کمبل۔ ان اوتی راضیہ، اگر دیا جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، وان لم یؤتا لم یرضى، نہ دیا جائے تو نہیں خوش ہوتا۔ لم یرفعہ اسرائیل، چلے۔ ومحمد بن جحادۃ جہادت، ٹھیک ہے لفظ۔ عن ابی حسین وزاد لنا امر چلے۔ قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن دینار عن ابی، عبد الرحمن ابن، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن دینار، آگے چلے۔ عن ابی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیسۃ ان اوتی راضیہ وان لم یؤتا ساخطا، تعیس وانتقص وانتقص، ہلاک ہو جائے اور سرنگو ہو جائے یعنی بالکل ذلیل ہو جائے۔ وَإِذَا شِيكَ، جب اسے کانٹا چبھے، شاک یشوک، شیکا ماضی مجہول، ہاں جی۔ فلن تکشا، فلن تکشا، تو نہ نکالا جائے، کنڈا لگے ہی رہے، نکلے ہی نہ۔ طوبی لعبد آخذ، توبہ، مبارک ہو ایسے بندے کے لیے، آخذن، جو تھامے ہوئے ہے، بِأَنَانِ فَرَسِهِ، بِإِنَانِ فَرَسِهِ، اپنے گھوڑے کی موار، فی سبیل اللہ، ہاں، اشعث رأسہ، اشعث رأسہ، پراگندہ اس کا سر، مغبرۃ، ہاں ٹھیک ہے، تین ہی ہے، فدماہ ان کان فی، نہیں، مغبرۃ قدمہ، غبار آلود ہو اس کے قدم، ان کان فی الحراست، غبار آلود ہیں اس کے قدم، اگر ہوتا ہے وہ پیرا دینے میں کان فی تو الحراست، رہتا ہے پیرا دینے میں، اگر پیرے تے ڈیوٹی لگ جائے تو پوری ڈیوٹی دیتا ہے، وان کان فی الساقۃ، اگر ساکا میں یعنی لشکر کے پچھلے حصے میں ساکا، کان فی الساقۃ، تو رہتا ہے وہ ساکا میں، وان استأذن لم یؤذن، اگر وہ اجازت مانگے اس کو اجازت نہ دی جائے یعنی معمولی آدمی، لم یؤذن لہ، ہاں جی، وان شافع لم یشفع، اگر سفارش کرے اس کی سفارش بھی نہ مانی جائے، ان کو سندا گندا بھی نہیں۔ فتأسن کأنہ یقول، آگے نئی بات، فتح سن اس کا معنی کیا ہے؟ کرنا یقول، گویا کہ آپ فرما رہے ہیں، یہ ہے نا پیچھے تائسا، اس کا معنی کر رہے ہیں، گویا کہ آپ فرما رہے ہیں فأتأسہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کرے، ہلاک کرے، خیبہم اللہ، یعنی اللہ ان کو ناکام کرے،
توبہ فعلا من کل یہ شیء، نیا لفظ ہے، توبہ جو ہے نا، توبہ لفظ آیا پیچھے، یہ فولا کے وزن پر ہے، توبہ فولا من کل شیء طیب، ہر اچھی چیز سے، وہی یاء حولت حولت الی الواو وہی من یتیب، ٹھہرے، یہ یا ہے، یا جو وا سے بدل دی گئی، کیسے ابو بکر؟ وہ تیبا تھا، تیبا، واو کو یا کو بدل دیا واو کے ساتھ، اور جو ما قبل ہے کسرہ، واو کی وجہ سے کسرہ کو ضمہ میں تبدیل کر دیا، توبہ ہو گیا۔ حولت الی الواو وہی من یتیب، یہ تاب یتیبو سے، تیبہ تاب یتیبو، ٹھیک ہے، تیبہ سے پھر توبہ ہو گیا۔ یہ صرف پڑھا رہے ہیں امام صاحب آپ کو، صرف۔ باب فضل الخدمت فی الغزو، ان یونس بن عبید، ان یونس بن دیکھ عبداللہ صاحب وہ مسکرا رہے ہیں نا، آپ غلطی کتنی بڑی آپ نے عجیب سی غلطی کی ہے۔ ان یونس بن عبید، پھر وہی گل، ان یونس بن، ٹھیک ہے، یہ مطلب ان فعل ہے، یونس ہے پھر کی بنے گا؟ فعل بنے گا، استغفر اللہ۔ کوئی یار عقل نو ہاتھ مار کی کرنا ہے؟ ان یونو، ان یونس بن، ہاں جی، ان یونس بن، ان یونو، ان یونس بن، کل انہوں نے دماغ دی مالش کر کے آئی۔ شاہ جی دسو، ان یونو، چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان یونو سب نے، شاہ جی غیر منصرف ہے، ان یونو سب نے، سب نے، سبنو بھی نہیں سبنے بھی نہیں، ان یونو سب نے۔ ان یونس بن عبید عن ثابت البنانی عن انس بن مالک قال صاحب تو جریر بن عبد اللہ فکان یخدمنی، ساتھی بنا جریر بن عبداللہ کا، وہ میری خدمت کرتے تھے، حالانکہ وہ بڑے تھے میں چھوٹا تھا، وہو اکبر من انس، وہ انس سے بڑے تھے عمر میں۔ قال جریر انی رأیت الانصار، جریر کہتے ہیں میں نے دیکھا انصار کو، یہ کیوں خدمت کر رہے ہیں وجہ بتا رہے ہیں، میں نے دیکھا انصار کو یصنعون شیئا وہ کرتے تھے ایسی چیز، لا اجد احدا نہیں پاتا میں کسی ایک کو، منہم الا اکرمتہ، ان میں سے اللہ اکرم تو، مگر میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ یعنی انصار نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو دوسروں نے نہیں کیے، مدینہ میں مسلمانوں کو عزت دی، پناہ دی، ٹکانے دیے، گھر دیے، مال دیے، نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں کی، جہاد کیے، ہاں جی، جو دوسرے لوگوں نے نہیں کیے، اس لیے میں ان کی سب کی عزت کرتا ہوں، خواہ کو چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو۔ ہاں جی، حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثني محمد بن جعفر عن عمرو بن ابی عمرو مولى المطلب بن حنطب انه سمع انس بن مالک یقول خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر، میں نکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی جانب، اخدمہ اخدمہ آپ کی خدمت کر رہا تھا، فلما قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم راجعا، فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، راجعا جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے لگے، فبدا له احد، یعنی آپ واپس آ رہے تھے نا تو سامنے آیا آپ کے اود پہاڑ، قال هذا جبل یحبنا ونحبه، آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یحبنا ونحبه، ثم اشار بیدہ الی المدینہ، پھر آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ مدینے کی طرف، قال اللہم انی احرم ما بین لابتیہا، یا اللہ میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں جو اس کے دو پتھریلے علاقوں کے درمیان ہے، کتحریم ابراہیم مکہ تھا، جیسے ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا۔ اللہم بارک لنا فی ساعنا یا اللہ ہمارے سا میں برکت فرما، ومدنا، ہمارے مد میں برکت فرما۔ حدثنا سلیمان بن داود ابو الربیع ہاں؟ ابو الربیع نہیں یار،
ابو الربيع عن إسماعيل بن زكريا حدثنا عاصم عن مورك الإجلي عن أنس قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم أكثرنا ظلا. ہاں زیادہ ہمارے سائے میں تھے، یعنی چھتریاں وغیرہ ان کے پاس پورا انتظام تھا. الذي يستظل بكسائه، کمبل چادریں وغیرہ ہیں جو سایہ حاصل کر رہے تھے اپنی کمبل کے ساتھ چادر کے ساتھ. وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے روزہ رکھا انہوں نے کوئی کام نہ کیا. وأما الذين یعنی کچھ لوگوں کے روزے اور کچھ لوگوں کے روزے نہیں تھے، جن کے روزے تھے انہوں نے کچھ نہ کام کیا. وأما الذين أفطروا، اور جن لوگوں کے روزے نہیں تھے فبعثوا الرقاب، انہوں نے اٹھائی سواریاں. وامتحنوا اور محنت کی. وعالجوا، اور پوری مشقت اٹھائی. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، آج کے دن افطار کرنے والے اجر لے گئے. جنہوں نے روزے رکھے تھے نا، آج انہوں نے افطار کیے ہیں نا روزے، وہ اپنے کام کی وجہ سے آگے چلے گئے ان سے. باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر، جو دوسرے کا سامان اٹھائے سفر میں اس کی فضیلت کا بیان. حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلام عليه صدقه كل يوم يعين الرجل دابة يحامله عليها أو يعين الرجل في دابته يحامله عليها، اپنے یعنی اس کی سواری میں اٹھائے اس کا سامان، حامل یحاملو، او يرفع عليها متاعه صدقة، یہ صدقہ ہے. آگے چلے. والكلمة الطيب وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ودل الطريق صدقة، رستہ بتانا بھی صدقہ ہے. باب فضل الرباط یوم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مورچہ پر بیٹھنے کی فضیلت. وقول اللہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا الآیہ. چلے. حدثنا عبداللہ بن منیر سامع ابا النضر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار عن ابی حازم عن سہل بن سعد الساعدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا. دیکھ رہے کتنی فضیلت ہے. ایک تھوڑی دیر یا ایک رات ایک دن پہرا دینا مجاہدین کا اللہ کے راستے میں، اس کی کتنی فضیلت ہے. دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. وموضع صوت احدکم من الجنت خیر من الدنیا وما علیہا، تمہارے ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں. چلے. والروحۃ یروحها العبد فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے. اوی الغدوۃ خیر من الدنیا وما علیہا. روحا پچھلے پیر، غدوہ پہلے پیر. باو من غزا بسبیچ للخدمت، جو غزوہ میں لے جائے خدمت کے لیے کسی بچے کو اپنے ساتھ، اور وہ تھوڑا پڑھ یار. حدثنا قتیبہ حدثنا یعقوب عن عمرو عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی طلحہ التمس غلاما من غلمانکم. ایک دو دیسا نے آخری دیسا پڑھ لو، جلدی کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من غزا بالسبیل للخدمت. حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب عن عمرو عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى اخرج الى خيبر فخرج ابو طلحة، یہاں تک کہ میں خیبر جاؤں. فخرج ابی طلحة، ابی ابو طلحة. فخرج ابی نہیں، ابو طلحة نہیں، فخرج بی ابو طلحة. لے چلے مجھ کو ابو طلحة. جی الف مٹا دیں. ہاں جی، یہ نہیں ٹھیک ہے.
مردفیہ مجھ کو پیچھے بٹھانے والے، جبکہ میں غلام تھا، بچہ تھا. بچہ، ٹھیک ہے، غلام. راحقت الحلم بلوغت کے قریب پہنچ گیا. فکنت اخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نازل فکنت اسمعہ، میں آپ کی خدمت کرتا اور آپ سے یہ میں کلمے سنتا. آپ پڑھتے تھے کثیرن یقول اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل ٹھیک ہے، والبخل والجبن ٹھیک ہے، وزالہ الدین، ظالم ہے نا بوجھ، قرضے کا بوجھ، وغلبۃ الرجال، غلبۃ الرجال، اور مردوں کے غلبے سے. ثم قدمنا خیبر فلما فتح اللہ علیہ الحسنى، جب اللہ نے، ہم خیبر آئے نا، جب اللہ نے قلعہ فتح کیا، ذکر لہ جمال صفیہ بنت حیی بن اخطب، اختب، آپ کے سامنے صفیہ بنت حیی بن اخطب کا جمال ذکر کیا گیا. وقد قتل زوجہا، اس کا خامد مار دیا گیا، صفیہ وکانت کا. عروسا، ہاں جی، وکانت عروسا، اور تھی وہ دلہن. فاصطفاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، پسند کر لیا اس کو وسلم نے اپنے لیے. فخرج بها حتی اذا بلغنا سد صبحہا، سد صاحب، جب آپ اس کو لے چلے یہاں تک کہ جب ہم پہنچے سد صحبا جگہ میں، حلت، وہ صفیہ حلال ہو گئی. فبنا بها ثم صنع حیسن، ہاں، فبنا بہا، ٹھیک ہے. ہاں جی، آپ نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا. ہاں جی، پھر تیار کیا، کیا تیار کیا؟ حیض، نطع صغیر، حلوہ، ایک چھوٹے سے نطع صغیر، چھوٹے سے دسترخوان میں. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آذن من حولک، پھر آپ نے فرمایا بلا لو جو تمہارے آس پاس ہیں. فکانت تلک ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ وسلم، تھا فکانت تل کا ولیمہ، ولیمۃ تو نہیں پڑھنا تا، یہ خبر ولیمۃ ہے، رسول اللہ صلی اللہ یہ علیہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ. علی الصفیہ. ٹھیک ہے. ثم خرجنا الی المدینہ، قال فرأیت رسول اللہ صلی پھر اللہ علیہ ہم وسلم گئے مدینہ کی طرف. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یحوی لها وراءہ، آپ گول کر رہے تھے اپنے پیچھے اس کے لیے بآباء، اپنی چادر، بآباء، چادر. ثم یجلس کنا عند بعیر، بیویاں نال پیار کر رہے ہیں، پیچھے نا سیٹ بنا رہے ہیں اپنی بیوی واسطے. ثم یجلس عند بعیرہ، پھر آپ بیٹھتے، یعنی صفیہ کو سوار کرنے کا طریقہ، بیٹھتے اپنے اونٹ کے پاس فیضع رکبتہ، اور رکھتے اپنا گھٹنا، فتضع صفیہ رجلہ تو رکھتی صفیہ اپنا پاؤں آپ کے گھٹنے پر، علی رکبتہ، حتی ترکب فسرنا، یہاں تک کہ اونٹ پہ سوار ہو گئی. فسرنا حتی اذا اشرفنا، اشرفنا، آگے علی چلے، المدینہ، ہاں، علی المدینہ، ہم چلے یہاں تک کہ ہم نے جب دیکھا مدینہ کو، ناظر الی احد، آپ نے اود کی طرف دیکھا، فقال ھذا جبل، یعنی مدینہ کی طرف جھانکا تو دیکھا آپ نے اود کی طرف، فرمایا یہ پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ثم نظر الی المدینہ، پھر آپ نے دیکھا مدینہ کی طرف. فقال اللہم انی احرم ما بین لابتیہ، احرمو، یہ ترجمہ میں نے ابھی کیا ہے، میں حرم قرار دیتا ہوں اس کے پتھریلوں کے درمیان. بمثل ما حرم ابراہیم، ابراہیم مکہ، شاباش. اللہم بارک لہم فی مدہم وسائہم. ٹھیک ہے، بس بس چلے اللہ جی، ٹھیک. ہاں، بہت بہت شکریہ جی، سامعین کا بھی، ناظرین کا، پڑھنے والوں کا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.